بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیض کا کورٹ مارشل اور عمران خان کا اعتراف جرم، یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ فیض کے خلاف جو ٹرائل ہو رہا ہے، کورٹ مارشل بہت جلد شروع ہو جائے گا، اور کورٹ مارشل سے پہلے کی کارروائی تقریباً 80% مکمل ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے سینکڑوں ثبوت اور عمران خان سے رابطوں کی تفصیلات کا ریکارڈ سارا مرتب ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے مسئلے پر اختر مینگل نے وہ سچ بول دیا ہے جو اس سے پہلے اسمبلی میں نہیں بولا گیا تھا، اور اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ موجودہ سیاسی بحران میں سعودی عرب نے کیا کردار ادا کیا، اور پھر گارڈین، سلمان رشدی اور عمران خان، اس حوالے سے بھی ایک تبصرہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں بھی ایک گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ میرا فوجی عدالت میں مقدمہ چلنے والا ہے، میرا بھی کورٹ مارشل ہونے والا ہے، تو عدالت اس کو رکوائے۔ اچھا، یہاں ضمناً میں یہ بتا دوں کہ یہ کارروائی رکوانا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی سنوائی ہوگی۔ لیکن اس پٹیشن میں عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ جنرل فیض کا نام لیے بغیر اس نے جنرل فیض کا ذکر کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لیا گیا ہے، اور اسے میرے خلاف سلطانی یعنی کہ وعدہ معاف گواہ بنائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، اور وہ میرا نام لے گا، اور جب وہ میرا نام لے گا تو یہ مجھے بھی پکڑ کر کورٹ مارشل کی عدالت میں لے جائیں گے۔ اب یہ فگرے آپ غور کیجئے، یہ اعتراف جرم ہے، اس لیے کہ اس سے کیسے پتہ چلا کہ وہ جب سلطانی گواہ بنے گا تو وہ میرا نام لے گا۔ اسے اس لیے پتہ ہے کہ جو کچھ یہ کرتا رہا ہے فیض کے ساتھ مل کر، اب اس سے زیادہ تو اور کوئی نہیں جانتا، یعنی فیض اور عمران خان اس بارے میں تمام باقی دنیا سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ دونوں کیا کرتے رہے ہیں، اور یقیناً عمران خان کو یہ اطلاع بھی مل گئی ہوگی کہ فیض نے کیا کچھ کہہ دیا ہے اور کیا کچھ ثبوت اس تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ عمران خان کو اطلاعات کسی نہ کسی طریقے سے ملنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اگرچہ اس کو اطلاعات پہنچانے والا نیٹ ورک جو ہے وہ بڑی حد تک توڑ دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وکیل اس سے ملتے ہیں، اور وکیل، اسلام آباد میں رہنے والے وکیل، ان تمام واقعات سے درجہ بدرجہ کسی نہ کسی حد تک واقف ہوتے ہیں۔ جو پیچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا علم ہوتا ہے، کچھ ناقص علم ہوتا ہے، کچھ صحیح علم ہوتا ہے، تو وہ وکلاء کے ذریعے عمران خان کو ایسی باتیں پہنچ جاتی ہیں، اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ تو یقیناً عمران خان کو بھی اس بارے میں یہ اطلاعات مل گئی ہوں گی کہ فیض کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 80% مکمل ہو گئی ہے، اس کارروائی میں جو چیزیں ملی ہیں ان میں ایک تو خیر وہ ٹاپ سٹی والا کیس ہے، وہ تو الگ ہے، اس کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ جو سیاسی اور سیکورٹی کا جو ایشو ہے جس میں پاکستان کی فوج کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی، اس میں فیض عمران خان سے آخری وقت تک رابطے میں تھا۔ آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ آج سے 1.5-2 مہینے پہلے تک یہ رابطے میں تھا، اور فیض کے رابطے میں کچھ جج حضرات بھی تھے، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان جتنے بھی رابطے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی میسنجر کے ذریعے، ان سب کی تفصیل کا ریکارڈ بھی مرتب ہو گیا ہے، اور وہ ان کے پاس موجود ہے، اور کیا کیا اسکیموں کے تبادلے ہوئے، فیض نے کیا رائے دی، عمران خان نے کیا رائے دی۔ ویسے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر فیض کی رائے ہی ڈومینیٹ کرتی تھی، اور عمران خان اس کا تابع محمل بن کر کردار ادا کرتا تھا، یعنی کہ عمران خان کی حیثیت اس کے غلام کی تھی، اس کے اعلی کار کی تھی، اس کے ٹول کی تھی، اور وہ شریک جرم جو تھا تو وہ ان تینوں حیثیتوں میں شریک جرم تھا۔ یعنی ایک کالا علم کرنے والے جو حمزات کو قابو کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک حمزات تھا، ایک ماسٹر تھا، اور ماسٹر ظاہر ہے جنرل فیض تھا،
اور حمزاد اس کا اعلی کار تھا، ماسٹر ہدایات دیتا تھا، حمزاد اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے عمران خان کو تو ایک ایک بات یاد ہوگی کہ کب ہم نے کیا کیا تھا، کب فیض نے مجھے کیا کہا تھا اور کب میں نے اس پر کیسے عمل کیا اور کب کون سی اسکیم۔ یہ تو اظہر من الشمس والی بات ہے کہ 9 مئی کو 272 فوجی اہداف پر حملوں کا سارا منصوبہ فیض نے بنا کر دیا۔ عمران خان نے اس کی منظوری دی اپنے اجلاس میں اور ہدایات جاری کی، اور یہ ہدایات جنرل فیض کی اسکیم کی روشنی میں جاری کی گئیں، اور ان ہدایات کا چیف کوآرڈینیٹر جو تھا وہ مراد سعید کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو جنرل فیض، عمران خان اور مراد سعید، یہ تثلیث، یہ سب سے بڑی جو اس واقعے کی، اس سارے کی جو مجرم ہے وہ یہ تثلیث ہے۔ ان میں 3 آدمی تھے، بشرا بی بی بھی شامل تھی، کیونکہ بشرا بی بی کے بارے میں تو لطیفے کی حد تک یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ جو بھی اسکیم جنرل فیض بناتا تھا اور عمران خان اس کی منظوری دیتا تھا، تو اس کی حتمی منظوری بشرا بی بی اپنے گھڑے، اس کے پاس ایک مٹکا تھا، اس مٹکے میں یہ کیا کرتی تھی کسی کو اس کی تفصیل کا پتہ نہیں، لیکن یہ مٹکے میں کچھ چیزیں ڈالتی تھی اور پھر ان کو نکالتی تھی اور پھر نکال کر ان کو دیکھتی تھی اور دیکھ کر بتاتی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے۔ وہ مٹکے کے اندر کوئی پتہ نہیں جنات بیٹھے ہوئے تھے، اور جو علم غیب بھی جانتے تھے اور جو فوجی اسٹریٹجی کے بھی ماہر تھے، وہ پھر ان کی اسکیم کو سن کر جنات جو گھڑے میں مٹکے میں بند تھے، وہ پھر بشرا بی بی کو بتاتے تھے کہ ہاں یہ کام کر لو اور ہاں یہ کام نہیں کرنا۔ تو خیر یہ بشرا بی بی چوتھے نمبر پر آتی ہے، لیکن 3 مین کرمنل کلپرٹ مجرم یہ 3 تھے، جنرل فیض ان سب کا آقا، عمران خان اس کا حمزات تابع محمل، اور مراد سعید عمران خان کا حمزات، یعنی وہ عمران خان کا تابع محمل، اور وہ چیف کوآرڈینیٹر تھا اس سازش پر عمل درآمد کرانے کا۔ اور اس کے نیچے پھر بہت سارے نام آتے ہیں، جن میں شہرجار آفریدی بہت خاص طور سے قابل ذکر ہے، لیکن جس کو ہماری اسلام آباد کی عدالتوں نے چھوڑ دیا اس حکم کے ساتھ کہ خبردار اس پر آئندہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا یا اس کو گرفتار کرنے کا سوچا بھی گیا تو توہین عدالت لگا دیں گے، رگڑ کر رکھ دیں گے، نانی یاد کرا دیں گے۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ جنرل فیض کے بارے میں یہ تفصیلات بھی مل گئی۔ اب جب ظاہر ہے جب اتنے سارے پورے یعنی 21-22 اس کے نیٹ ورک کے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان سب کے موبائل، ان کے سب کے موبائل کا ڈیٹا نکالا گیا ہے، اس کا فورنزک ہو رہا ہے، اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، سارا ڈیٹا سامنے ہے، تو بہت کچھ ایسا بھی ملا ہے جس کی توقع نہیں تھی۔ مثلاً ایک سازشی اور شیطانی ٹولی غیر ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے، برطانیہ میں اور امریکہ میں۔ ایک کا نام ہے عادل راجہ اور ایک کا نام ہے حیدر مہدی اور ایک کا نام ہے وجاہت ایس خان۔ یہ تینوں شیطان جو پاکستانی فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے تھے اور اندر کی اطلاعات دیتے تھے کہ آج GHQ میں یہ ہوا، آج فلانے افسر نے یہ بغاوت کر دی اور فلانے افسر نے فلانے افسر کے ساتھ یہ دھیم پٹیس کر دیا اور یہ اختلاف پیدا ہو گیا اور یوں بغاوت ہونے والی ہے، تو یہ سارا مواد جھوٹ اور سچ کو ملا کر، بلکہ زیادہ جھوٹ، تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ فیض ہی ان کو فراہم کرتا تھا۔ اور فیض یعنی ظاہر فیض بہت ساری چیزوں سے واقف تھا کہ فلاں جگہ پر کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، فلاں جگہ پر کون کیا کر رہا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ جتنے بھی لوگوں کو ذکر کرتا تھا ان سب کو وہ جانتا تھا، تو ان کے مزاج اور انداز، ان کا جو بیہیو کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ ایک کہانی گھڑتا تھا، اور کہانی گھڑ کر یہ عادل راجہ اور حیدر مہدی اور وہ کیا نام تھے وجاہت ایس خان، جو کہ جس نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ راسخ العقیدہ قادیانی ہے۔ یہ پورے کا پورا ٹولہ یا تو قادیانی ہے، ان میں سے کچھ قادیانی ہے، مثلاً PTI کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس میں 90% قادیانی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے نوٹس میں بھی نہیں ہے۔ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے 90% ارکان، چاہے وہ لڑکے ہیں نوجوان، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے اور ادھیڑ عمر کے ہیں، وہ سب کے سب ان کی اگر پرسنٹیج لگائی جائے تو 90% ان میں سے قادیانی ہیں، باقی دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں
اور وہ مسالک سے بھی کیا تعلق ہے، جو قادیانیوں کو غلام ہو گیا اس کا اپنا مسلک رہا ہی کہاں۔ تو یہ عادل راجہ، بجا تیس خان اور وہ حیدر مہدی، اچھا یہ تینوں اپنی اپنی جگہ ایک منفرد قسم کے ابلیس ہیں، بہت ہی پاکستان سے نفرت کرنے والے، یعنی ان کی ڈی این اے کی جو آخری وہ سٹیر ہوتا ہے نا، ڈی این اے ایک سٹیر کی شکل میں ہوتا ہے، سپنڈل اس کے اندر وہ ایک سٹیر کی شکل میں ڈی این اے آگے کو موو کرتا ہے سٹیر کیس کی شکل میں، تو سٹیر کیس کی جو آخری سیڑھی ہے اس تک اندر یہ پاکستان کے خلاف نفرت اور دشمنی اور کینہ بھرا ہوا ہے ان تینوں افراد کے خلاف، اور یہ تینوں افراد ہیں جن کو ریاست نے پالا تاکہ وہ اژدہے بن کر، سانپ بن کر پاکستان کو مستقبل میں ڈسے، اور وہ ڈس رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب سے فیض گرفتار ہوا ہے ان تینوں کے ولاگز میں وہ معلومات کا بہاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور وہ دعوے بھی اس طرح کے نظر نہیں آئے گے، بلکہ اب زیادہ گالیاں اور کوسنے اور بد دعائیں، اور یہ آصم منیر کی توپوں میں کیڑے پڑنے والے ہیں، ان کے ٹینک جو ہے وہ گل سڑ جانے والے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ پہلے کی طرح ایک تجزیہ نہیں ہوتا، تجزیہ وہ بھی جھوٹا ہوتا تھا، لیکن اس میں وزن اس طرح پڑتا تھا کہ وہ جن کرداروں کے نام لیے جاتے تھے اس میں وہ کردار واقعتاً موجود ہوتے تھے، اور ان کا جو افتاد طبع ہے، یا ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، یا ان کا جو طرز عمل ہے، وہ ان کے چونکہ جنرل فیض ان سے واقف تھا تو وہ کہانی گھڑتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اس میں سمو دیتا تھا، اور جس سے لگتا تھا کہ ہاں یہ بات سچ ہی ہوگی۔ مثلا فلانا افسر جو تھا، جب اس نے فلاں افسر سے بات کی تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے کہا شٹ اپ۔ تو اب وہ لوگوں کو، جو متعلقہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جب یہ صاحب غصے میں آتا ہے تو یہ شٹ اپ کہتا ہے، اور اس انداز سے شٹ اپ کہتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو یہ کہانیاں سچ لگنے لگتی تھی، اور وہ لوگ حیران تھے کہ یہ عادل راجہ کو اندر کی یہ کہانیاں ساری کیسے معلوم ہوتی ہیں، اور یہ سچ کہانیاں ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ حالانکہ کہانیاں جھوٹ ہوتی تھیں، لیکن کردار جو ان میں سموئے ہوتے تھے ان کی اسٹڈی جنرل فیض نے کر رکھی ہوتی تھی۔ تو اب عمران خان نے یہ جو کہا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بنے گا اور میرا نام لے گا، میرا نام لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مان لیا کہ اس نے میرا ہی نام لینا اور کس کا نام لینا ہے۔ تو یہ اعتراف جرم ہے جو اس سے نادانستگی کے طور پر ہو گیا، اپنی طرف سے اس نے چالاکی برتی۔ چالاکی یہ برتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو اپنے ججوں کی ہائی کورٹ ہے، اور میں جب یہ پٹیشن دائر کروں گا تو وہ فوراً ہی ایک حکم آ جائے گا کہ خبردار عمران خان کو کسی نے فوجی عدالت بھیجنے کی جسارت بھی کی، تو لیکن یہ کام مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اب جیسے ہی یہ کورٹ مارشل کی رسمی کارروائی شروع ہوگی، اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ یہ عمران خان کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ سلطانی گواہ بنے گا، وعدہ معاف گواہ بنے گا، یہ آدھی سچ ہے اور آدھی غلط ہے۔ آدھی سچ اس طرح ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے بے چین ہے، وہ آفر کر چکا ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہوں تاکہ میری معافی ہو جائے، لیکن اس سے جو شہادتیں، جو مواد چاہیے تھا وہ اندازوں سے زیادہ ان کو مل گیا ہے، اور وہ اس کو سلطانی گواہ نہیں بنائیں گے۔ عمران خان کے خلاف سارے ثبوت مل گئے ہیں، تو اب اسے سلطانی گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سلطانی گواہ تب بنایا جاتا ہے جب اس کی ایسی گواہی درکار ہو جس کے بغیر مقدمہ نہ چل سکتا ہو، اور پھر وہ سلطانی گواہ بننے کے وعدے پر، جان بخشی کے وعدے پر وہ باتیں اگل دیتا ہے جس سے دوسرا مجرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کی گردن شکنجے میں آ جاتی۔ تو یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں عمران خان کی گردن وہ شکنجے میں پہلے ہی دے چکا ہے، پہلے ہاتھ ہی دے چکا ہے۔ ایک ظالم آدمی، ایک بے حس، ایک یعنی اتنا فرعون صفت مزاج، فرعون صفت آدمی جب پکڑا گیا تو وہ اس نے پہلے ہی دن جس طرح وہ لیٹا ہے اور جس طرح اس نے سارے راز اگلنے شروع کر دیے ہیں، وہ بھی ایک انسانی نفسیات کا ایک دلچسپ اور قابل مطالعہ پہلو ہے کہ مرد آہن نظر آنے والے بعض اوقات مرد ابریشم ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو معاملہ ہے کہ بچتا ہوا نظر نہیں آتا، نہیں بچے گا۔ اس کی ریٹ پٹیشنیں، اس کے نجومیوں کے ذائچے اور جمائمہ گولڈ سمتھ فیملی کی ساری کوششیں، یہ ایک طرف کی دھری رہ جائیں گی، اور جو ہونا ہے وہ تو اب ہو جائے گا۔ ناظرین، کل بلوچستان کے ایم این نے، اختر مینگل نے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں استعفیٰ دے دیا،
اور کہا بہت ساری باتیں کہی، لیکن میں دو باتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے عوام کی نمائندگی کرنے کے قابل نہیں رہا، ناممکن ہو گیا ہے کہ میں عوام کی نمائندگی کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دراصل پاکستان کی موجودہ اسمبلی میں بلوچوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ باپ پارٹی والے اتنے ہی بلوچ ہیں جتنے بی جے پی والے پاکستانی۔ اگر بی جے پی کے لوگوں کو ہم پاکستانی کہہ سکتے ہیں تو باپ پارٹی کو ہم بلوچوں کا ہمدرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو 1857 والی نسل کے لوگ ہیں جو اپنی قوم کے بھی غدار ہیں، جو اپنے ملک کے بھی دشمن ہیں، اور بدقسمتی ہے ریاست کی کہ وہ ہر دور میں انہی سرداروں پر تکیہ کرتی ہے جن کی وجہ سے بلوچستان کا مسئلہ خراب ہوا۔ دوسری بات جو اختر مینگل نے کہی اور جس فکرے نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، اس نے کہا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اور ناظرین، اس میں تھوڑا سا اگر آپ مبالغے کا عنصر ڈال دیں، سمجھ لیں کہ اس میں تھوڑا سا مبالغے کا عنصر ہے، تب بھی یہ 90% حقیقت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موجودہ عسکری قیادت بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں سینسیئر ہے، لیکن وہ کیسے کامیاب ہوگی اگر وہ تکیہ کرے گی باپ پارٹی پر، سرفراز بگٹی پر، جام کمال پر، ان لوگوں پر جو میں پھر دہراتا ہوں، یہ اتنے ہی بلوچ ہیں جتنے کہ بی جے پی کے لوگ پاکستانی ہیں۔ یہ بلوچ نہیں ہیں، یہ بلوچوں کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، بلوچوں کے بھی دشمن ہیں۔ اور جام کمال ہی نہیں، سرفراز بگٹی ہی نہیں، وہ سنجرانی سینٹ والا، وہ بھی، اور بھی کئی، سب کے نام آپ کے سامنے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ یہ اپنی قوم کی لاشوں کے سودے کرتے ہیں۔ تو ان کو ساتھ ملا کر بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کا مسئلہ حل تبھی ہوگا جب کسی بلوچ عوام کی حقیقی نمائندے کو، مزدور کارکن مزاج آدمی کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، جیسا کہ نواز شریف نے ڈاکٹر عبد المالک کو بلوچستان کا 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور اس نے معجزہ کر دکھایا تھا۔ بلوچستان کو اس وقت کسی قومی پارٹی کا لیڈر پاکستان کے قومی دھارے میں واپس نہیں لا سکتا۔ اپنے طور پر نہ تو نواز شریف نہ تو زرداری، یہ دونوں کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کو بلوچستان کو بچانے کے لیے بلوچستان کے کسی مزدور صفت عام آدمی کی صف میں شامل بلوچ قوم پرست لیڈر کی خدمات چاہیے ہوں گی، اس کا تعاون چاہیے ہوگا۔ ناظرین، پرویز مشرف نے، جنرل کیانی نے، جنرل راحیل شریف نے اور جنرل باجوہ نے مل کر یہ گناہ کبیرہ کیا ہے کہ بلوچستان کو عملاً انہوں نے پاکستان سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ آگے اب سیاسی جماعتوں کے سوچنے کا کام ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کا چھوٹا سا ذکر ہے، 2 فکروں میں بعد مکمل کرتا ہوں، لیکن خبر بڑی اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ریاست کے درمیان اور حکومت کے درمیان بہت سارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، جس کی میں نے خبر کل دی تھی۔ تو اس کے بارے میں مجھے کل ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی سے پتہ چلا کہ اس حوالے سے سعودی عرب نے ایک فعال سفارتی کردار ادا کیا اور دونوں طرف سے اس نے یقین دہانیاں، گارنٹیاں، شکوے شکایات، مولانا سے جو زیادتیاں ہوئی، یعنی سارے امور کا احاطہ کرنے کے بعد ایک پیچ اپ کرایا، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریاست کے، پاکستان کے اتحادی ہیں۔ پہلے بھی اتحادی تھے، لیکن بیچ میں جو تلخی آئی، جو بڑھتے بڑھتے ایک خلیج کی شکل اختیار کرنے لگی تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بس اتنی خبر ہے، لیکن ہے یہ بہت اہم کہ سعودی عرب کا کیا کردار رہا ہے۔ ناظرین، گارڈین اخبار نے عمران خان کے خلاف مضمون چھاپا۔ اس میں عمران خان کے طالبان اور وہ عورتوں کے بارے میں ان کے گندے غلیظ نظریات، جو اس کی پوری زندگی کی سوانح عمری ہے کہ وہ عورت کو اشیاء صرف میں سے ایک کنزیومر آئٹم سمجھتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد عورتوں کو پھینک دینے کا عادی ہے، وہ ساری گندی باتیں آئیں۔ تو پی ٹی آئی نے اس رپورٹ میں سے کیا اٹھایا؟ پی ٹی آئی نے کہا کہ دیکھو، اس رپورٹ میں تو ایک پازیٹیو بات بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، جو عمران خان کی اسلام دوستی کا ثبوت ہے۔ لا حول ولا قوت۔ کیا ثبوت ہے اسلام دوستی کا؟ کہ جب دلی میں کوئی فنکشن تھا تو اس میں سلمان رشدی کو مہمان خصوصی تھا، اس میں خطاب کرنا تھا، اس میں عمران خان کو بھی خطاب کی دعوت ملی، تو عمران خان نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، میں اس کے ساتھ خطاب نہیں کر سکتا۔
آگے کا فکرہ میں بعد میں بتاتا ہوں جو اصل اس کی ننگاپن اس کا ظاہر کرتا ہے۔ اور پی ٹی آئی والے اس فکرے کو بہت وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان کیسے اسلام دوست ہے۔ ارے بھائی، سلمان رشدی کے خطاب میں پاکستان سے حاصل بزنجو کو بھیجا جاتا، اختر مینگل کو بھیجا جاتا، غلام محمد بلور کو بھیجا جاتا، کسی سیکولر جماعت کے، کسی قوم پرست جماعت کے قادر مکسی کو بھیجا جاتا، اس نے نہیں جانا تھا، اس نے نہیں جانا تھا، اس نے نہیں جانا تھا۔ پاکستان کا کوئی بھی شخص، ایون پاکستان سے کسی ہندو یا سکھ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے رکن کو بھی بھیجا جاتا، اس نے بھی نہیں جانا تھا۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں، پورے عالم اسلام میں، لیکن پاکستان میں خاص طور پر سلمان رشدی کے بارے میں جو نفرت کے جذبات ہیں، کوئی آدمی چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ دلی میں جائے، سلمان رشدی کے ساتھ کھڑے ہو کر خطاب کرے اور پھر وہ خیر خیریت سے پاکستان بھی آ جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس میں عمران خان کا کیا کمال ہے؟ عمران خان کا جو کمال ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب سلمان رشدی پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، تو 52 اسلامی ملکوں کے سینکڑوں مسلمان لیڈروں، جن میں حکمران بھی شامل تھے اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے اور دوسرے نمایاں افراد بھی شامل تھے، سینکڑوں یا 1000 کی گنتی بھی آپ کر لیں کہ 52 اسلامی ملکوں کی 1000 نمایاں ترین شخصیات، جن میں عمران خان بھی شامل تھا، تو ان 1000 میں سے عمران خان واحد آدمی تھا جس نے سلمان رشدی پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی۔ باقی 999 نے مذمت نہیں کی، حتیٰ کہ وہ جو اتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مذمت نہیں کی۔ انہوں نے تبصرہ کرنے سے تو انکار کر دیا لیکن مذمت نہیں کی۔ مذمت کرنے کا اعزاز صرف عمران خان کے حصے میں آیا۔ پورے عالم اسلام 52 اسلامی ملکوں کے تمام لیڈروں میں سے، چاہے اس گنتی کو آپ بڑھا کر 1000 سے 2000 کر لیں، 3000 کر لیں، اور عالم اسلام سے باہر امریکہ، یورپ اور افریقہ میں جو غیر مسلم ملک ہیں، ان کے اندر موجود اسلامی یا مسلمان قومیت کے لوگوں میں سے بھی کسی نے اس کی مذمت نہیں کی۔ امریکہ میں تقریباً 80-90 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب مسلمان بتائے جاتے ہیں، اور ان مسلمانوں میں ہر فرقے اور ہر سیاسی مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ اسی طرح برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسکینڈینیویا کے ملک، اٹلی، یونان اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک، ان سب ملکوں میں پاکستانی اور مسلمانوں کی کمیونٹیز موجود ہیں، اور خاص طور پر فرانس اور جرمنی میں تو مسلمان بہت ہی زیادہ ہیں۔ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سڑک پر چلیں تو ہر تیسرا چوتھا آدمی آپ کو مسلمان، 5واں آدمی مسلمان ملے گا۔ اتنی زیادہ تعداد میں وہاں مسلمان ہیں۔ تو پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان لیڈر نے، سیاسی لیڈر نے یا اسکالر نے یا سائنسدان نے یا فلم ایکٹر نے، کوئی بھی سیلیبریٹی آپ لے لیں، کسی نے مذمت نہیں کی۔ واحد عمران خان تھا جو سلمان رشدی پر حملے کی خبر سن کر تڑپ اٹھا۔ اب اس کے بعد ان کی اس بکواس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔